وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ضیاء صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ ابتدائی طور پر آپ کیا معلومات شیئر کرنا چاہیں گے کراچی دھماکے سے متعلق؟ دیکھیں، یہ اسرٹین کر رہے ہیں کافی گاڑیاں وہاں پر ڈیمیج ہوئی ہیں، اور انیشلی یہ کہ کوئی دھماکہ ہوا ہے، جنرلی سی یہ بات ہے۔ اس میں ہمارے پولیس آفیسر ایک زخمی ہیں اور اس کے ساتھ 3 ہمارے جوان بھی زخمی ہوئے ہیں، ان کو شفٹ کیا ہے۔ کچھ رینجرز کی بھی جوانوں کو پتہ چلا ہے کہ وہ زخمی ہیں۔ میں خود اسپاٹ پر جا رہا ہوں، تو اس کو ابھی تک کی چیزیں انسرٹین ہیں، کنفرم آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی یہ بات ہو گئی ہے تو اس کو کنفرم کرنے کے بغیر ضیاء صاحب، کوئی بات تخریب کاری ہے، ٹارگٹ کون تھا؟ دیکھیں، وہاں سے ابھی یہ بھی کنفرم نہیں ہو رہا ہے کہ کیونکہ فلائٹس آ رہی تھی، شاید فلائٹ کی کوئی سواری کوئی اس میں ہٹ ہوئی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی اور امپورٹنٹ بندہ ہٹ ہوا ہے۔ ابھی وہاں اسپاٹ پر میں پہنچ رہا ہوں، تو اس کو ابھی کنفرم کوئی چیز کہہ نہیں سکتا ہوں میں۔ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ غیر ملکی کوئی قافلہ تھا، اس کے کسی سوار کو ٹارگٹ کیا گیا، آپ اسے کنفرم کریں گے، ڈینائی کریں گے؟ دیکھیں، غیر ملکی قافلہ وہاں سے گزر چکا تھا پہلے ہی، اور باقی ابھی انکنفرم سی چیزیں ہیں، اس کو جب تک ہم کوئی کنفرم چیزوں کو گیدر نہ کر لیں ایویڈنس تو ادروائز کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اسپیسیفک تھریٹ الرٹ تھا لنجار صاحب؟ تھریٹ الرٹ تو کوئی اسپیسیفک نہیں تھا، یہ سرپرائز ہے، دیکھیں کہ اس میں ہوا کیا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیسیفک تھریٹ الرٹ نہیں تھا اور یہ ایک سرپرائز تھا، اور انتہائی سیکیور علاقے میں ہو رہا ہے، تو اسے سیکیورٹی لیبس کہہ لیں؟ آپ اسے مانیں گے سیکیورٹی لیبس ہے؟ ابھی تو دیکھیں، یہ صرف کنفرم کریں کہ یہ ہوا کیا ہے اور کون سی۔ سر، اس واقعے کو 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا سر، آپ وزیر داخلہ سندھ ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو جگہ کی حالات ہیں وہ آپ کے صحافی بھی آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ سر میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں لنجار صاحب، کیا ہے، میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں سر، آپ ذمہ دار آدمی ہیں۔ آئی ایم جسٹ انٹرنگ ایئرپورٹ ایریا۔ سر 1.5 گھنٹے میں آپ نے کچھ لوگوں سے تو رابطہ کیا ہوگا؟ یقیناً رابطہ کیا ہے، اور چیزوں کو جب بہت امپورٹنٹ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو وداؤٹ کنفرمیشن کوئی چیز نیشنل میڈیا پر ڈسکلوز کرنا بہتر نہیں۔ کتنے زخمی ہیں اور ان زخمیوں سے متعلق؟ تقریباً 7-8 لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ پولیس اہلکار ہیں، رینجرز کے جوان بھی ہیں؟ جی ہاں بالکل۔ کیا بتانا چاہیں گے، کتنے پولیس اہلکار، کتنے رینجرز کے جوان؟ 4 پولیس اہلکار ہیں اور انکنفرم 1-2 رینجرز کے ہیں اور کچھ پرائیویٹ لوگ ہیں۔ سر یہ واقعہ تخریب کاری ہے یا نہیں، یہ آپ بتانا چاہیں گے؟ کیونکہ یہاں پر ابتدائی طور پر آئل ٹینکر کی اطلاع تھی، لیکن آئل ٹینکر تو خیر موقع پہ موجود ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، آئل ٹینکر کو تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یقیناً ایک دھماکہ ہوا ہے اور اس کو وداؤٹ گیدرنگ ایویڈنس انیشل آپ کو فرسٹ آور میں یہ بتانا ذرا سر فرسٹ آور گزر گیا سر، اس سے 30 منٹ اور بھی زیادہ گزر گئے، بلکہ اب تو 2 گھنٹے ہونے کو آ گئے۔ اللہ بہتر کرے گا بھائی۔ آپ بتانا چاہیں گے کہ ٹارگٹ کون تھا اور غیر ملکی قافلہ پھر کہیے گزر چکا تھا سر؟ یقیناً میں آپ کو بتاؤں گا جب تک میں ابھی تک گیدر کر لوں گا۔ آئی جی صاحب سے آپ کی کیا بات ہوئی لنجار صاحب، اگر آپ وہی شیئر کر سکیں کچھ جو نیشنل میڈیا پہ شیئر کیا جا سکے؟ میں نے کہا ہے کہ وہ بھی اسپاٹ پر پہنچے اور مجھے انفارمیشن دیں، ابھی تک انہوں نے کنفرم انفارمیشن نہیں دی ہے۔ کب تک آ جائے گی کنفرم انفارمیشن سر، تاکہ ہم دوبارہ رابطہ کریں؟ انشاءاللہ اگلے 1-2 گھنٹوں میں آپ کو بتا دیں گے، سب کے سامنے چیزیں آ جائیں گی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سلمان لودھی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں اور چاند نواب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سلمان لودھی ہمارے ساتھ ہوں گے جائے وقوع سے، اور ہمارے نمائندے چاند نواب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناح ہسپتال سے۔ سلمان، آپ کی طرف آتے ہوئے ابتدائی طور پر بتائیے گا، جو جائے وقوع ہے وہ اس کو کلیئر کر لیا گیا ہے، ریسکیو آپریشن یہاں سے مکمل ہو گیا، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا؟
से मैं आपको बताऊं, क्योंकि आधे घंटे से जायद वक्त जहाँ पे मुतासर हिस्से में आग लगी हुई थी, अब वो आग से बुझा दी गई है। सिक्योरिटी इदारे ने तमाम हिस्से को कॉर्डन कर रखा है और एतराफ की जो सर्चिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इतना जोरदार ये धमाका था कि गाड़ियों के पुर्जे एतराफ दूर दूर तक भी यहाँ पे फैले हुए थे। सिक्योरिटी इदारे ने तमाम हिस्सा कॉर्डन कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी है। CTD की टीमें, BD की टीमें, क्राइम सीन यूनिट यहाँ पे पहुंच चुके हैं और इस केस की भी तहकीकात शुरू कर दी गई। वकुआ से तमाम जख्मियों को सबसे पहले करीबी अस्पताल, उसके बाद अब जिला अस्पताल रवाना किया जा चुका है। एक शख्स इस वाकये में जांबाज हुआ है। पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि काफिले को ये टारगेट किया गया था, साथ ही ये जो कॉन्वॉय को टारगेट जो किया गया था, वहां से जो वकुआ की अगर एग्जैक्ट पोजीशन में बताऊं, 4 गाड़ियां ऐसी हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं। आग लगने की बात, इससे धमाका हुआ तो उसके बाद उसमें आधे घंटे से ज्यादा वक्त में आग भी लगी हुई थी। 2 गाड़ियां ऐसी हैं जो जुज़वी तौर पर उनको नुकसान पहुंचा है। रक्षा और मोटरसाइकिल सवार शहरी भी यहाँ से गुजर रहे थे। ये स्पॉट्स अगर मैं आपको बता सकूं, एयरपोर्ट से मॉडल कॉलोनी जाने वाले रास्ते से एक शारा कनेक्ट होती है शारे फैसल की तरफ, तो शारे फैसल जाने वाले रोड पर ये टारगेट किया गया था और उसी मुकाम पर ये धमाका हुआ है। और इसका इतना रेडियस के हवाले से बात करें तो इतना ज्यादा मुतासरा इलाका इतना बड़ा है कि उसके अतराफ में आने वाले धमाके के बाद दरख्त और झाड़ियों में भी आग लग गई थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों को यहाँ पे पहुंचना पड़ा। एक गाड़ी पहुंची थी, लेकिन दूसरी गाड़ी को भी यहाँ पे तलब किया गया ताकि अतराफ में लगी आग बुझाई जा सके। वकुआ की हम बात करें तो पुलिस रेंजर्स ने कॉर्डन करने के बाद अब इस वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई है। एतराफ में सर्चिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है। जितने अफराद जख्मी थे उन्हें अस्पताल भी मुंतकिल किया जा चुका है, जिनमें रेंजर्स और पुलिस के जवान भी शामिल है। रेस्क्यू इदारे कहते हैं एक शख्स इस धमाके के नतीजे में जान की बात भी आ चुका है, उसकी अब तक शनाख्त नहीं हो सकी है। ठीक है सलमान, आपकी तरफ दोबारा आएंगे, आपसे तफसीलात लेंगे। चांद नवाब भी हमारे